اب یہ آیت قرآن مجید کی، یہ سورہ کہف آیت نمبر 110، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک کر کے شرک نہ کرے۔ لا یشرک، یہ لفظ اس کی کیا تفسیر ہے؟ کس چیز سے روک کے اس کو اس آیت پہ عمل کروایا جائے گا؟ اور یہ بھی بڑی باریک بات ہے، وہابیوں کی اصطلاح ہے کلمہ گو مشرک۔ کہتے ہیں ایک تو وہ ابو جہل کا ٹولہ وہ مشرک تھے، ایک آج کے کلمہ گو بھی مشرک ہیں کہ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر اس ذریعے سے تو اس پر لفظ پر انہوں نے کتابیں بھی کئی بدبختوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ادھر مبشر ربانی تھا بدبخت ایک لاہور میں، یہ وہابیہ کا، اس نے کلمہ گو مشرک، اس پر کتاب پر پھر پابندی لگی۔ اس کا ٹائٹل ہی تھا کلمہ گو مشرک، مطلب کیا ہے؟ مسلمان بھی ہیں مشرک بھی ہیں بیک وقت مسلمان بھی ہیں مشرک بھی ہیں۔ اس پر ہم نے اس زمانے میں مواخذہ کیا تھا کہ ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا، اگر مسلمان ہے تو مشرک نہیں، اگر مشرک ہے تو مسلمان نہیں، 50-50 نہیں ہو سکتا۔ 100 میں سے 1% بھی کفر و شرک آیا، ایمان گیا۔ ان کا بیانیہ ہے کہ یہ ساری امت، یعنی اصل جو مشرک ہیں ان سے تو ان کی جنگ نہیں، اصل مشرک ان کو تو سعودی عرب میں اور دبئی میں اور ہر جگہ انہوں نے مندر بنا دیے ہیں کہ جی بھر کے کرو، اور دنیا کے سب سے بڑے بندر اور ان میں سب سے بڑے بندر، اس سے ان کو الرجی نہیں ہے۔ اور یہ خبر دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ تو اس میں یہ ہے حدیث میں یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان یا اصنام، کہ ایسی قوم آئے گی مسلمانوں کو تو قتل کریں گے مگر بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اہل اوثان کو۔ اور وہ یہی طبقہ ہے کہ مسلمانوں پر تو پابندیاں ہیں، یہ نہ کہو وہ نہ کہو، اور ان کے لیے خود بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اپنے بیانیہ پر کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو اور ساتھ ہی مشرک بھی ہو۔ کیسے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو ساتھ وہ شرک بھی کر رہا تھا تو اس کو روکا جائے کہ شرک نہ کرے۔ تو اس طرح یعنی عمل صالح اور شرک دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ عمل صالح تب ہے جب مومن ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں بت پرستوں کو نہیں بولا جا رہا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، کافر تو لقاء ربہ کی یرجو ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو مومن ہے ایک تو نیک کام کرے، دوسرا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ ان کا بھی، دیکھو کلمہ گو بھی ہے اور ساتھ شرک مکس کر رہا تھا تو اس کو روکا گیا کہ کلمہ گو رہو، صرف شرک مکس نہ کرو ساتھ اس کے۔ اب اس کو انہوں نے، یعنی یہ ہے ایک غلط بیس پر پھر آگے مزید غلط کرنا جو آج یہ کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے تو اس آیت کو اس چیز کی دلیل بنایا کہ حدیث میں جو فقط شرکا ہے وہ حقیقتاً نہیں، تغلیظاً ہے۔ تو تغلیظاً کیوں ہے؟ کہ آیت میں رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ ریا سے بچنے کا، اور ریا سے بچنے کو شرک سے تعبیر کیا ہے، شرک سے بچنے کے ساتھ، یعنی لا یشرک کا مطلب ہے لا یرائی، نماز پڑھے ساتھ ریا نہ کرے۔ اب یہ تو اکٹھا ہو جائے گا ایمان کے ساتھ، کلمہ گو ریاکار ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ گو ہو اور مشرک بھی ہو۔ کلمہ گو یعنی پورا دین کا کلمہ پڑھے ہوئے بندہ جو ہے وہ 15ویں صدی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن یہ مشرک بھی ہے کیونکہ ابھی اذان سے پہلے اس نے درود شریف میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا۔ تو وہابی بیانیہ یہ ہے۔ اور امام ترمذی اس آیت سے کیا سمجھتے ہیں؟ پہلوں کے ذریعے سے کہ یہاں شرک کا لفظ بولا گیا ہے ریاکاری پر، یہاں شرک اکبر نہیں ہے۔ مومن ہو اور شرک اکبر کرے تو پھر مومن نہیں ہے، اگر مومن ہے تو شرک اکبر نہیں ہے، مومن بھی ہو اور ساتھ یہ بھی ہے کہ لا یشرک، اب عمل کے درمیان شرک نہ کرے تو مطلب کیا ہے؟ ریا نہ کرے۔ تو یہاں ریا کو شرک سے تعبیر کیا گیا، ولا یشرک کا معنی کیا؟ لا یرائی۔ تو اب وابیہ کا بیانیہ ختم ہوا، انہوں نے جو گھڑا تھا اس کے مقابلے میں امت کا بیانیہ آ رہا ہے، اور وہ یہاں شرک سے مراد شرک اکبر نہیں لیتے بلکہ شرک اصغر لیتے ہیں، اور اکبر اور اصغر میں بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ اور لا یشرک کا معنی کیا ہے؟ لا یرائی۔ اب یہاں دیکھو کیا لکھتے ہیں
کہتے ہیں کہ فقد فسر بعض اہل العلم هذه الآیات من کان یرجو، اصل میں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا الآیات، یعنی ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اس کی تفسیر کیا ہے؟ قال لا یرائی، لا یرائی یہی ہے ساری ملائی اس پر، یعنی لا یرائی کہہ کے انہوں نے نجد کو دھکا اس وقت دیا. لا کہ لا یشرک یہ لا یرائی ہے، یہ شرک اکبر نہیں، شرک اصغر ہے. تو کلمہ گو ریاکار تو ہو سکتا ہے اور اسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہو، مگر کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمہ گو یعنی جو پورا کلمہ اس نے پڑھا ہے دین کا، تو اس کے بعد وہ اگر شرک کرے گا تو پھر ٹوٹلی مشرک ہے، اور اگر مومن ہے تو ٹوٹلی مومن ہے. یہ ہاف ہاف یا اس طرح نہیں ہو سکتا. تو اس بنیاد پر یہ اصطلاح ہے ہی نہیں کلمہ گو مشرک جو انہوں نے آج گھڑی ہمارے خلاف. ہاں جو ان کے خلاف ہے وہ شروع اسلام سے آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ گو منافق، کلمہ گو کلمہ گو کلمہ گو. اب بات کریں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے انہوں نے نئی سیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو 14 صدیوں میں لفظ ہی نہیں ہے، اور یہ جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ تو شروع اسلام سے لفظ ہے. یعنی کلمہ گو منافق تو ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ کلمہ گو پورا ہو اور پھر اس کے لیے اصطلاح. اور وہاں بھی پھر یہ ہے کہ یعنی جب کلمہ گو منافق ہے تو پھر وہ کافر ہی شمار ہوگا، لیکن وہ یہ ہے کہ اب نکل کے مسلمانوں سے ادھر چلا گیا، یا کلمہ گوئی حقیقت میں نہیں تھا. بہرحال اصطلاح وہ آ رہی ہے، مگر کلمہ گو مشرک کی کوئی اصطلاح وہ انہوں نے نجدیوں نے گھڑی ہے، وہابیوں نے سعودی عرب میں، اور پھر انہوں نے یہاں بھیجی ہے، اور آگے ہم نے اللہ کے فضل سے اس اصطلاح کا گلا دبا دیا ہے کہ کلمہ گو منافق کی ہے، اور وہ دیکھو کس پر سچی آ رہی ہے. ہمارے لیے تو میں نے ڈھونڈی ہے جو یہ تو ہم پہ سچی نہیں آتی. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اب یہ جو بات آ گئی ہے کلمہ گو والی، اس میں جو ان کی مزید ایک بڑی دلیل ہے، جو یہ سعودی عرب سے جتنا لٹریچر چھپتا ہے توحید کے مسئلے پر ہر جگہ وہ آیت لکھتے ہیں بطور خاص، اور اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا بھی میں ضمناً جواب دے دوں. یہ سورہ یوسف جو ہے جہاں ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر سورہ یوسف کی 106 آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. شاید اس کو پڑھ کے کسی نجدی نے حملہ بھی تم پہ کیا ہو. یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کلمہ کو مشرک ثابت کرنے کا. اور پھر یہ کہ یہ سارے بریلوی سنی یہ معاذ اللہ ایسے ہیں جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، مگر اس حالت میں کہ ایمان کے ساتھ ہی مشرک بھی ہوتے ہیں. الا وہم مشرکون، یہ قید ہے ان کے ایمان کے ساتھ کہ ایمان اس حالت میں کہ وہ مشرک ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون. تو اس میں لفظ ایمان جو ہے اس پر بحث ہے، یہ پورے سال کا سبق ہے بلکہ پوری زندگی کا، کہ لفظ ایمان پر بحث کر کے ہم ان کو الٹا کرتے ہیں. ایک ہے ایمان لغوی اور دوسرا ہے ایمان اصطلاحی. ایمان اصطلاحی جو ہے اس میں ایمان مجمل ہے، مفصل ہے، یعنی سارے جو معتقدات ہیں. ایمان اصطلاحی اس کے نتیجے میں بندہ مسلمان ہوتا ہے. ایک ہے لغوی، مطلقاً کسی چیز کو مان جانا، اگرچہ اس کے مان جانے کے بعد ابھی اصطلاحی مسلمان نہیں ہوا، اصطلاحی ایمان نہیں آیا، لیکن لغوی طور پر آ گیا ہے کہ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کو، دو کو، تین کو کسی طرح سے کسی نے مانا ہوا ہے کچھ وقت کے لیے، تو لغوی ایمان کا لفظ وہاں پر بولا جائے گا، مگر اصطلاحی ایمان کا لفظ وہاں پر نہیں بولا جائے گا. اور ہمارا جو یہ جھگڑا چل رہا ہے یہ لغوی پہ نہیں چل رہا، اصطلاحی پہ چل رہا ہے کہ جو اصطلاحی مومن ہے وہاں شرک اکٹھا نہیں ہو سکتا. جو قانون شریعت کے مطابق مومن جس کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ مومن ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے معاذ اللہ شرک کیا تو ٹوٹلی مشرک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کلمہ گو بھی برقرار رہے، مومن بھی برقرار رہے اور ساتھ مشرک بھی اس کو کہا جائے. تو یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے ایمان لغوی کی بات، اور ایمان لغوی اور شرک اکٹھا ہو جاتا ہے. ایمان اصطلاحی اور شرک اکٹھا، اب یہ خلاصہ ہے گھنٹوں کا، ایمان لغوی اور شرک اکٹھا ہو سکتا ہے، ایمان اصطلاحی اور شرک اکٹھا یعنی ایک چیز رہے گی. اگر اس نے کیا خدا نخواستہ تو پھر مشرک ہے، پھر مومن اصطلاحی نہیں ہے. اب یہاں کیا چیز ہے
کہ جس کو وما یؤمنون میں بیان کیا گیا، کس کی بات ہے؟ یہ بات امام احمد رضا بریلوی یا داتا صاحب یا مجدد الفیسانی یا آج کے مسلمان کی نہیں ہو رہی کہ جن پر یہ آیت چسپاں کر رہے ہیں خوارج الدہر۔ یہ بات ان کفار کی ہے جو قرآن مجید کے دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ان کا وتیرہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں، اگر انہیں کہیں زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے، تو یہ سچ بولتے ہیں نا، اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ جو باتیں تھیں نا اس طرح کی ان کی کہ عرش کا رب کون ہے، رزق کون دیتا ہے، اللہ، یہ کہہ کے آگے پھر بتوں کے سامنے میں جا کے لیٹ جاتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان کا یہ ماننا کیا ماننا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ یہ جواب دینے پر وہ اصطلاحی مسلمان ہو گئے، وہ تو تب ہوں گے جب سرکار کو رسول بھی مانیں گے، جب ملائکہ کو بھی مانیں گے، آخرت کے دن کو بھی مانیں گے، وہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اب صرف یہ کہنے سے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، اللہ نے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بول کے کفر کر رہے ہیں، یہ تو بات سچی ہے۔ اور ابھی لغوی ایمان آیا ہے، اصطلاحی ایمان، ان کے لغوی ایمان کو بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا ان کافروں کو جو اصطلاحی کافر ہیں اور لغوی مومن ہیں، ان کو رب نے کہا کہ یہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی، یوں مانتے ہوئے بھی کہ رزق کون دیتا ہے اور خالق کون ہے، پھر بھی یہ شرک کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ پورے مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور پھر ساتھ ساتھ مشرک بھی تھے، ایسا ہرگز۔ اور آج یہ پورے جو مسلمان ہیں اصطلاحی ان پہ آیت پڑھی جا رہی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ اللہ کی مخلوق میں خوارج کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ برا مانتے تھے۔ شرار شریر کی جمع ہے، خلق اللہ خلق خدا میں سے سب سے زیادہ شریر، یراہم ان کو، پیچھے ذکر خوارج کا ہے بخاری میں، قال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری تھی یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں، یہ خوارج کی نشانی ہے۔ لہذا یہ آج کتابیں لکھ کے کلمہ گو مشرک یہ جو کچھ چھپ رہا ہے سب کچھ، یہ گویا کہ ثبوت دے رہے ہیں کہ انہی کے بارے میں ابن عمر نے فرمایا تھا کہ جب دنیا پوچھے کہ خوارج کون ہوتے ہیں، نشانی کیا ہے، تو دکھا دو یہ نشانی ہے، یہ ان کے خارجی ہونے کی نشانی ہے، یہ خوارج ہیں اور ہیں شرار خلق اللہ۔ کوئی کہ گالی دے رہے تو ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں۔ کرتوت کیا ہے کہ جو آیات کفار کے بارے میں اتری تھیں وہ یہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس آج، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ 100% کفار کے بارے میں اتری تھی۔ وما یؤمن اکثرهم کا مرجع پیچھے دیکھ لیں آیت قرآن میں کون ہے، وہی پھر مشرکون بھی ہیں جو ہم ہیں، وہ پیچھے کافر ہیں۔ تو انہوں نے کافروں والی آیت آ کے مسلمانوں پہ فٹ کی ہوئی ہے، یہود نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تو فارغ ہوئے تھے اپنے دین سے، ان وابیوں کے ذریعے ہم اس امت کو بھی فارغ کروائیں گے کہ ساری امت کو ایسا کہیں۔ اب وہ قرآن میں پیچھے دیکھو کہ ذکر کس کا آ رہا ہے، یہی جو مفہوم قرآن بدلنے کی واردات ہماری 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس میں اس طرح ہم نے ما قبل سے ہی اور ما بعد سے ہی اور دیگر آیات سے ہی ان کی ہر بات کا جواب دیا ہے جو یہ اپنی طرف سے فہم قرآن کے دعوے دار ہیں اور تفہیم قرآن کے دعوے دار ہیں، اور یہ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سنی شعر پڑھتے ہیں اور قرآن ہمارا ہے اور ہماری دلیلیں ہیں۔ تو ہم نے قرآن ہی سے، قرآن کے اسلوب سے، آیات سے، ما قبل سے، ما بعد سے ان کی ہر بات کا جواب دیا جو یہ استدلالات کے دعوے دار تھے قرآن مجید سے۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے سورہ یوسف میں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس سے پہلی کیا آیت ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، وہ کافر ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر کس کا ہے؟ معرضون کا ہے، معرضون، وہ اعراض کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو مانتے نہیں ہیں۔ آگے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور جو مانتے ہیں چند باتیں تو اس میں بھی یعنی وہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور کچھ باتیں ان پر لغوی ایمان بھی لے آتے ہیں۔ یا بتایا جائے کہ کون سے لوگ تھے جب قرآن اتر رہا تھا، آخر آیت کسی کے بارے میں اتری اور بارے جن میں اتری وہ عام ایک دوری اکثر ہم ہیں،
تو صحابہ میں سے کون تھے؟ اکثرہم، کون کلمہ گو مشرک تھے اس وقت؟ کون تھے؟ تو صحابہ میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں تھا. تو پھر ایمان والے تو سارے صحابہ کہلاتے تھے. اور یہ جن کے بارے میں ہے وہ اکا دکا نہیں، اکثرہم ہیں. یعنی جس طبقے کی بات ہے اس طبقے کے وہ اکثرہم ہیں، ایک دو نہیں. وہ طبقہ ہے مشرکین مکہ کا. بالا ان سالتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. اتنا تو مانتے ہیں مگر دین اسلام نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مانتے. لہذا مومن اصطلاحی نہیں ہیں کافر. تو یہ ماقبل بھی بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے دیکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اس سے پہلے دیکھو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. یہ مکر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، ماننے والوں کی نہیں ہو رہی. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، محبوب اگر زیادہ بھی آپ حرص کرو اکثر نہیں مانیں گے. تو یہ نہ ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے. اور پھر وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے یعنی کفار مکہ سے، یہ اس وقت کے جو مخالف ہیں محبوب علیہ السلام کے، آپ ان سے تو کسی اجر کا سوال نہیں کرتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. اب یہ کن سے اجر کا سوال نہیں کرتے؟ پیچھے ذکر کفار کا ہے جن کو دعوت دیتے ہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. یہ اعراض کرنے والے کون ہیں؟ کفار ہیں. آگے متصل آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ یہ لغوی طور پر اللہ کو خالق رازق مان جاتے ہیں مگر مومن نہیں ہیں، کیونکہ یہ معیار الوہیت نہیں مانتے، توحید نہیں مانتے، رسالت نہیں مانتے. تو یہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں. سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے اپنا جھوٹا بیانیہ ثابت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، جبکہ اس کا تذکرہ خود 2 آیتیں پہلے سے پڑھ کے لے ہیں تو پتہ چل جاتا کہ یہ مومنین کی شان نہیں ہے جو پیچھے بیان ہو رہی ہے جن لوگوں کی، آگے جن کے بارے میں یہ آیت ہے. تو وہ جو تھوڑا سا مانتے ہیں اس کا ذکر یعنی ایمان لغوی کی شکل میں کر کے آگے پھر یہ اس کا حکم بیان کیا گیا.